سب سے زیادہ جو اثر ہے مؤثر چیز جو ہے جو انسان کے پورے وجود کو تبدیل کر دیتی ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، سب سے زیادہ مؤثر کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن حکیم۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر اللہ نے بے انتہا اثر رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ساتھ میں رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے انسان کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی انسان کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود اس کی ذات کے اندر۔ تو اگر وہی کلمات پڑھ کر آپ کسی چیز پر پھونک دیں، اس چیز میں اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اس پر پھونک سے پہنچ جاتا ہے اثر۔ اب ڈپینڈ نہیں کرتا ہے کہ کس قدر انسان پاک ہے اور صاف ہے باطنی طور پر، اسی قدر زیادہ اس کا اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے انسان پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، نیک لوگ ہیں جو اپنے باطن کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، اندر کو پاک صاف رکھتے ہیں، تو ان سے آپ کسی پانی میں پھونک لگا کے پی لیں، کسی بھی مرض کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو بہر کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بے انتہا مؤثر اور تبدیل کرنے والا ہے۔ تو صوفیہ کلام نے، صوفی حضرات نے اپنے جسم کو تبدیل کرنے کے لیے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی انہی کلمات کو تجویز کیا ہے، جس کو ہم ذکر اللہ کہتے ہیں۔ تحقیقت تو سارا ذکر جو ہے وہ قرآن ہی ہے، قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں، سارے قرآن کی آیات ہوتی ہیں، پورا ذکر جو ہے وہ قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو جب انسان کلمات پڑھتا ہے تو اس پہ اس کے ساتھ جو ہے مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم پر۔ جتنی دفعہ پڑھے گا اتنی دفعہ اس میں اثر کرے گا کلام، اس پر اس کی طبیعت کو تبدیل کرے گا۔ تو جب یہ کلام ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی جس ہم پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی طاقت ہے اس کلمے کی۔ تو وہی طاقت پہ انسان کی جو پڑھتا ہے اس کے اندر پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے کلمات ہیں جو ختم خواجگان سے ہوتے ہیں، یہ جو بزرگان دین تھے ہمارے اس سلسلے کے، اس سلسلے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ یہ کلمات القاء فرمائے، ان کے دلوں میں اتارے کہ یہ کلمے پڑھا کریں، اپنے مریدین کو پاکی کے لیے، صفائی کے لیے یہ کلمے کا ورد فرمائے ان کے لیے۔ تو اسی لیے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں اور جس کو احسال کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں، تو یہ کلمات اسی پہ وارد ہوئے تھے کہ ان کلمات سے تمہارے جو مرید ہوں گے یا جن تم پر صفائی کرنے آئیں گے ان پر اس ساتھ مرتب ہوں گے، تو اس کو شامل کریں اپنے ذکر کے اندر۔ اس سے بنتے بنتے یہ الحمدللہ پورا مجموعہ بنی ہے ذکر کا۔ تو اس ختم خواجگان جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ساتھ انسان پر موجود ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں انشاءاللہ، تو تبدیلی آتی ہے انسان کے اندر۔ تو کوشش کیا کریں اس میں ختم خواجگان میں شامل ہونے کی۔ حیثیت یہ مقصد تو ہم اپنی تبدیلی چاہتے ہیں، جسم سے ہمارے تبدیلی ہو، اندر سے گند نکلے اور باطن صاف ہو، ہمارا اللہ کا قرب نصیب ہو، دنیا کی محبت نکلے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کلمات کے ساتھ نکل جاتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر تو اسی لیے ہے کہ اس میں جس قدر بھی سالک کو تعلیم دی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی مجلس بھی خالی نہیں کریں، ضرور پہنچیں اس مجلس کے اندر۔ اگر ہم سیریس ہیں اپنی باطنی کو صاف کرنے کے لیے، تو سٹارٹ انسان کو اس ذکر سے ہوتا ہے۔ انسان کا یہ ذکر جو ہے دل کے ساتھ بہت زبردست تاثیر رکھتا ہے،
بہت بڑی تعریف اللہ کا ذکر کے ساتھ. بڑے خوش قسمت آدمی ہیں جو اللہ کا ذکر سیکھ لیتے ہیں, اللہ کا نام سیکھ لیتے ہیں. بہت بڑے اللہ تعالیٰ کا کرم انسانوں پر, ان عورتوں پر, ان مردوں پر جن کو اللہ کا نام دل سے لینا آ جائے. کمال ہوگا. جنریشن میں 7 جنریشن میں نور جاتا ہے اس نام کو, اتنا زبردست ہے. کوشش کریں رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کریں, اللہ کا ذکر سیکھیں, اپنی عورتوں کو سکھائیں, بچوں کو سکھائیں. بہت زبردست چیز ہے. تو اللہ کا بڑا نعمت ہے کہ کوئی نقش بندی آپ کو ذکر سکھا رہا ہے. ہم قدر نہیں اس چیز کی, قدر نہیں. میں تو یہ جملہ کہتا ہوں بدقسمت ہے وہ عورت و مرد جو اسلام کو نہیں سیکھتے, اور تکبر ہے ان میں, غرور ہے کہ ہم کیوں سیکھیں. اس کا نام کبر یہ ہوتا ہے انسان کو کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اس نام کی, ہم کیوں سیکھیں. کوئی جادو نہیں ہے, کوئی ٹکن نہیں ہے. جا کے پوچھ درخواست کریں شیخ سے کہ حضرت مجھے نام سکھا دیں. کوئی شرط بھی نہیں رکھتا, اس پر شرط نہیں رکھتا, لیکن ادب سکھاتا ہے اس کی کہ اس نام کو سیکھنے کا ادب سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو ہے نبی کے مطابق رکھو اس کو. بس